الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتاً، کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃً، اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اس شخص پر 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت 7 دن کا حج و عمرہ کورس جاری و ساری ہے، جس کا آج 5th لیکچر ہے۔ آپ تمام احباب یقیناً اس میں شریک رہے ہیں، اور جو ہمیں نیو جوائن کر رہے ہیں اور وہ سابقہ ہمارے لیکچرز اگر سماعت نہ کر سکے ہوں تو ہمارے اسی فیس بک پیج پر وہ تمام ویڈیوز جو ہے اویلیبل ہیں، وہاں آپ سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اور یہ بات بھی محترم سامعین یاد رکھیے کہ یقیناً اس مختصر سے وقت کے اندر حج کے تمام مسائل کا احاطہ کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اگر آپ اس کو بالتفصیل حج و عمرہ کے مسائل یا شرعی مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت آپ حج و عمرہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کورس اگر آپ دینی و شرعی مسائل سیکھنا چاہتے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت آپ یہ تمام کورسز انشاءاللہ اس میں کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ حسب سابق جس طرح لیکچر کے اختتام پر مختصر سے وقت میں ہم مفتی صاحب سے سوالات بھی لیتے تھے، تو انشاءاللہ آج بھی آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ آپ کمنٹس باکس کے اندر اپنے سوالات کیجئے، انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کے جوابات دینے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز و جل حج کے مسائل سیکھنے اور حج کا طریقہ جاننے، عمرے کے احکام اور اس کا طریقہ جاننے کے حوالے سے 7 دن کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، جس میں سے تقریباً 4 نشست ہم گزار چکے ہیں، اور مختلف اسلامی بھائیوں کے ذریعے، مفتیان کرام کے ذریعے آپ نے مختلف باتیں سیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آخری جو ہمارا سلسلہ مفتی جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو اختتام پذیر ہوا تھا، وہ عمرے کے احکام کے حوالے سے ہوا تھا کہ جب کوئی شخص پاکستان سے یا کسی اور ملک سے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو اس نے عمرے کے جو ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں اس حوالے سے ڈیٹیل اس میں بیان کی گئی ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے بنیادی اعتبار سے وہ ہے حج کے احرام کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد مینا جانا، مینا سے عرفات جانا، اور عرفات سے مزدلفہ، اور پھر مینا پہنچنا۔ یہ جو بالخصوص ایام حج کہلاتے ہیں، یعنی 8 تاریخ سے یہ حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، جس کو یوم ترویہ 8 تاریخ کو کہتے ہیں۔ یہاں سے یہ ایام حج شروع ہوتے ہیں، اور 12 تاریخ تک، یعنی ذی الحجہ کی 12 تاریخ تک یہ حج کے دن رہتے ہیں، یہ ایام حج کہلاتے ہیں۔ جب بندہ عمومی طور پر جو افراد ہیں دنیا بھر سے جو عمرے کے لیے حج کے لیے جو عام طور پر آتے ہیں، تو عام طور پر ہمارے یہاں یہ حج تمتع کیا جاتا ہے۔ حج تمتع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھ لینا، یعنی اپنے وطن سے جب آپ نکلے تو میقات سے پہلے یعنی وہ مقام کے جہاں سے آپ نے لازمی احرام باندھنا ہے، تو اس سے پہلے فقط آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اور اس میں فی الوقت آپ کی حج کی نیت نہیں ہوتی۔ جو نیت آپ نے کی ہوتی ہے وہ عمرے کی ہوتی ہے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر آپ طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد آپ سعی کرتے ہیں، سعی کے بعد آپ حلق کروا لیتے ہیں، تو عمرہ آپ کا ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی عمرہ بنیادی اعتبار سے یہ عمرے کا احرام باندھنا ہے، پھر اس کے بعد احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچنا، اور وہاں
طواف کرنا، سعی کرنا اور حلق کروا لینا، یہ بنیادی اعتبار سے عمرے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ احرام ہوتا ہے، طواف کے بعد سعی کے بعد حلق کروا لینا۔ یہ جب آپ نے 4 امور ادا کر لیے، آپ کا عمرہ ادا ہو گیا۔ تو عمومی طور پر پاکستان، ہندوستان وغیرہ سے، بلکہ تقریباً ساری دنیا سے جب لوگ حج کے لیے آتے ہیں تو فقط عمرے کا احرام باندھ کر آتے ہیں۔ عمرے کی ادائیگی ہو گئی۔ اب مکہ مکرمہ کے اندر ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جس نے مکے کے اندر ہی اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے، اور بعضوں کے پیکیجز ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے درمیان میں مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے، پھر واپسی وہ مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ جب بھی بندہ میقات سے باہر جاتا ہے، یعنی وہ حدود جو مقرر کر دی گئی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، جب اس سے بندہ باہر جاتا ہے تو واپسی کے لیے اس کو احرام باندھنا یہ ضروری ہے۔ اب چاہے وہ عمرے کا احرام باندھ کر آئے، چاہے وہ حج کا احرام باندھ کر آئے، لیکن احرام باندھنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو اگر مثال کے طور پر آپ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اور آپ نے وہاں پہنچ کر عمرہ ادا کر لیا ہے، اب آپ کے پیکیج کے اندر آپ نے جانا ہے مدینہ منورہ، وہاں آپ 8 دن گزارتے ہیں، یا جو بھی آپ کے دن وہاں پر نصیب میں لکھے ہوئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، وہاں آپ نے وہ دن گزارے۔ اب جب واپس آپ مکہ مکرمہ کی طرف آئیں گے تو میقات سے پہلے چونکہ وہاں کی جو میقات بنتی ہے وہ ابیار علی بنتی ہے، جہاں پر اب بھی میقات کی مسجد قائم ہے، تو وہاں اس سے پہلے یا اسی مسجد میں پہنچ کے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اب چاہے آپ عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں یا آپ حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، عمومی طور پر یہاں سے بھی لوگ عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ تو عمرے کا احرام باندھ کے آپ نے مکہ مکرمہ آنا ہے، اور اسی انداز میں کہ جیسے پہلے آپ نے عمرہ ادا کیا تھا، یعنی طواف کیا تھا، طواف کرنے کے بعد سعی کی تھی، سعی کرنے کے بعد حلق کروایا تھا، ویسے ہی آپ نے حلق کروانا ہے۔ اور اگر آپ مدینہ منورہ نہیں گئے، بعضوں کا حج کے بعد مدینہ شریف کا پیکیج ہوتا ہے، تو مکہ مکرمہ میں اگر آپ رہ رہے ہیں اور آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ حرم کی حدود سے باہر جائیں گے۔ اور عام طور پہ ہمارے ہاں جب لوگ جاتے ہیں تو 2 مقام پر عمرے کا احرام باندھنے کے لیے نکلتے ہیں، ایک مسجد عائشہ جو تنعیم کا مقام ہے اس جگہ جاتے ہیں، اور دوسرا مسجد جعرانہ کے مقام پر جاتے ہیں، اور یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر آتے ہیں، اور پھر مکہ مکرمہ میں وہ عمرہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار وہی ہوتا ہے کہ آ کے طواف کرنا ہے، طواف کے بعد سعی ہے، اور سعی کے بعد یہ حلق کروانا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، باقی اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ پچھلے سلسلے میں سن چکے ہیں کہ کس انداز میں طواف کرنا ہے، پھر اس کے بعد کس طرح آپ نے 2 رکعت ادا کرنی ہے، پھر زمزم پینا ہے، اور پھر ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے، اور پھر سعی کرنی ہے۔ تو سعی کا طریقہ کار کیا ہوگا اور حلق کیسے کروانا ہے، یہ ساری باتیں پچھلے سلسلے کے اندر بیان ہو چکی ہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں 8 تاریخ سے پہلے جتنے دن آپ گزاریں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ طواف کریں، یعنی نرا طواف، خالص طواف آپ کرتے رہیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو عمرہ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، تو کثرت کے ساتھ عمرے کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ کیے جا سکتے ہیں۔ 8 تاریخ تک مکہ مکرمہ میں ہم نے وقت گزارنا ہے۔ حج کے جو ایام شروع ہوتے ہیں وہ 8 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کے جو ایام ہیں اس میں جب آپ احرام باندھیں گے تو احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہوں گی۔ پھر جب احرام باندھنے کے بعد عمرہ ادا کر لیں گے تو حلق کروانے کے بعد احرام کی پابندیاں آپ سے ہٹ جائیں گی۔ جو احرام کی پابندیاں کہ خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں منڈوا سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، اور جو دیگر احرام کی پابندیاں ہیں وہ آپ کے اوپر لاگو رہیں گی جب تک کہ احرام آپ نے باندھا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی آپ نے عمرہ ادا کیا، طواف ادا کیا، سعی ادا کی، اس کے بعد آپ نے حلق کروا لیا یا تقصیر کروا لی، تو پھر آپ یہ احرام سے نکل جائیں گے اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو سنت طریقہ کار ہے حج کے جو 5 ایام ہیں اس میں بنیادی اعتبار سے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اس میں 3 مقام پر جانا ہوتا ہے، ایک مینا، دوسرا عرفات، تیسرا مزدلفہ۔ حج کے ان 5 ایام میں پہلے میں اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے کرنا کیا کیا ہوتا ہے۔ 8 تاریخ کو مینا جانا ہوتا ہے، اور 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر 9 تاریخ کی 9 تاریخ کی فجر تک ہم نے وہیں رہنا ہوتا ہے، 5 نمازیں وہاں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد 9 تاریخ کو
جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو وہاں سے عرفات کے میدان کے اندر جانا ہوتا ہے، اور وہاں پہنچ کر مغرب تک ہم نے جو وقت ہے وہ عرفات کے میدان میں گزارنا ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد پھر مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، یعنی 9 تاریخ کو آپ نے پورا دن عرفات کے اندر گزارنا ہے، پھر 9 تاریخ کو آپ نے مغرب کے بعد مزدلفہ کی طرف جانا ہے، اور مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے وہ رات مزدلفہ کے اندر گزارنی ہے۔ پھر صبح فجر پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک آپ نے مزدلفہ کے اندر وقت گزارنا ہے۔ جب یہ وقت پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے مینا کی طرف واپس لوٹ کر آنا ہے، اور مینا میں پہنچ کر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ پھر اس کے بعد قربانی ہوگی، اس کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے، پھر آپ احرام کی پابندیوں سے تقریباً نکل جائیں گے، اور پھر اس کے بعد طواف الزیارہ کیا جائے گا۔ جب وہ طواف اب ادا کر لیں گے تو ساری کی ساری احرام کی پابندیاں آپ سے ختم ہو جائیں گی۔ تو پہلے مینا جانا ہوتا ہے، 8 تاریخ کو مینا جائیں گے، 9 تاریخ کی صبح تک وہیں رہیں گے فجر تک۔ پھر اس کے بعد صبح صادق جب سورج طلوع ہو جائے گا تو اس کے بعد عرفات کی طرف جانا ہوتا ہے، اور وہ دن ہم نے عرفات کے اندر گزارنا ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد پھر مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، یعنی 10ویں رات کے اندر مزدلفہ کی طرف جائیں گے۔ وہ رات ہم نے مزدلفہ کے میدان کے اندر گزارنی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب صبح ہو جاتی ہے، فجر ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے تک ہم نے مزدلفہ میں رہنا ہوتا ہے۔ 2 رکعت نفل کا وقت باقی ہو تو پھر دوبارہ مینا کی طرف جاتے ہیں، اور مینا میں پہنچ کر پہلے دن 7 کنکریاں یہ بڑے شیطان کو ماری جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، حلق کروایا جاتا ہے، حلق کروانے کے بعد طواف الزیارہ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹلی 5 دن کے اندر ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں۔ پھر مزید اس کے حوالے سے کچھ اور باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا 8واں دن، جب 8واں دن آئے گا، یعنی 8 تاریخ ذی الحجہ کی آئے گی، تو ہم نے حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اب جو دور ہے ہمارا، اس میں حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب ہمارے دور کے اندر بہت ساری چینجنگ ہیں، اور بسیں ہوتی ہیں، مختلف کیمپس ہوتے ہیں، مختلف قافلے ہوتے ہیں، لہذا مینجمنٹ کے لیے یہ لوگ 7 تاریخ کو ہی عمومی طور پر آپ کو مینا کی طرف روانہ کر دیں گے۔ تو جائز ہے اگر کوئی بندہ 7 تاریخ کو یا اس سے بھی پہلے مینا کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کا جانا جائز ہے۔ البتہ جو بہتر طریقہ کار ہے، اچھا طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ 8 تاریخ کو جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد بندہ حج کا احرام باندھے اور مینا کی طرف چلے، یہ اچھا طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر کوئی 7 تاریخ کو ہی چلا جاتا ہے اور اس نے احرام باندھ لیا ہے، چادریں پہن لی ہیں، اگرچہ اسی وقت نیت کی یا 8 تاریخ کو مینا پہنچ کے اس نے نیت کی، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ صبح 8 تاریخ کو مینا کی طرف جایا جائے، لیکن عمومی طور پر جو قافلے روانہ ہوتے ہیں، جو مختلف کاروان ہوتے ہیں یا سرکاری جو گروپس ہوتے ہیں، اس میں بھی یہی طریقہ کار عام طور پر ہوتا ہے کہ 7 تاریخ کو آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے اندر، آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد جب مینا پہنچیں گے تو مینا ایک بڑی بابرکت وادی ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ استفسار کیا، پوچھا کہ میدان عرفات یہ تو بہت بڑا میدان ہے، اسی طرح جو مزدلفہ ہے یہ بھی بڑا میدان ہے، لیکن مینا تو ایک چھوٹی سی وادی ہے، اب یہ اتنے سارے حاجی آتے ہیں، عرفات میں آ گئے، مزدلفہ کے اندر آ گئے، مینا کے اندر اتنے سارے حاجی سماتے کیسے ہیں؟ اب اس زمانے میں تو 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوا کرتے تھے، لیکن اب کے دور کے اندر لاکھوں کی تعداد اور بڑھ چکی ہے۔ تو اس وقت کے حوالے سے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا ہے کہ مینا کے اندر اتنی بڑی تعداد کیسے آ جاتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال بیان کی کہ یہ رحم مادر کی طرح ہے، یعنی بچہ دانی کی طرح ہے کہ ہے چھوٹا
لیکن جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، تو یہ رحم جو ہوتا ہے، یہ بچہ دانی ہوتی ہے، یہ بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جیسے ماں کی شفقت و مہربانی ہوتی ہے کہ وہ بچے کی اس انداز میں پرورش کرتی ہے، اپنے پیٹ کے اندر اس کو پالتی ہے، تو اسی طرح مینا کا معاملہ ہے کہ مینا وہ میدان ہے کہ ماں کے رحم کی طرح یہ بڑا ہو جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، اس قدر اس پر مہربان ہوتا ہے کہ جو یہاں پر لوگ آتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم اور تشریح کے ساتھ میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو یہ بڑی بابرکت وادی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام یہاں تشریف لاتے رہے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہاں تشریف لے کر آئے، اور آپ علیہ السلام جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو جو مختلف علاقوں سے کفار یہاں آتے تھے، اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے مینا کے خیموں میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو جب آپ وہاں پہنچیں گے مینا کے میدان کے اندر، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک عجب اور پر رونق اور روح پرور منظر ہوگا۔ ہر طرف خیمے ہی خیمے وائٹ کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور حاجی بہت سارے احرام کے اندر وائٹ لباس کے اندر سارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور تقریباً سب کے سر منڈے ہوئے ہوں گے، اور ایک عجب کیفیت وہاں پر ہوتی ہے، عجب ماحول ہوتا ہے۔ اب جب بندہ ایسے پرکیف ماحول کے اندر پہنچتا ہے، روحانیت والے علاقے کے اندر، روحانیت والی جگہ کے اندر پہنچتا ہے، تو ظاہر ہے کہ شیطان نے تو اس موقع پر کسی صورت بھی نیکیاں کرنے نہیں دینی اور الجھانا ہے، اور طرح طرح کی گناہ اس نے کروانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو مینا میں جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ پہلے سے نیت کر کے جائیں۔ جانے سے پہلے یہ جو 5 دن ہے نا، اس کے بارے میں آپ ذہن بنا کے جائیں کہ یہ 5 دن میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے گزارنے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمتیں ان 5 دنوں کے اندر میں نے حاصل کرنی ہیں، اور مجھے اپنی بخشش کروانی ہے۔ کسی بھی طرح اللہ پاک کو میں نے ان 5 دنوں کے اندر راضی کرنا ہی کرنا ہے۔ ان 5 دنوں میں بالخصوص میں نے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں کرنا، ویسے تو کبھی بھی نہیں کرنا، لیکن ان 5 دنوں کے اندر میں نے اپنے آپ کو بہت بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ پہلے سے یہ ذہن بنا کر جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ہوتا کیا ہے کہ بندہ جب سفر حج کے لیے بھی جاتا ہے، راہ میں نکلتا ہے، تو 2 چیزیں اس کے لیے بڑی آزمائش کا سبب بنتی ہیں، اور یہ باقاعدہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ نمبر 1، آنکھوں کی حفاظت، کیونکہ اس موقع پر چہرے پر پردہ ہوتا نہیں، خواتین کے بھی، ان کو احرام کی حالت میں پردہ کرنے سے منع کیا گیا، تو یہ مردوں کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ غیر محرم عورت کی طرف اس کی نگاہ ویسے بھی نہیں اٹھنی چاہیے، لیکن یہاں تو جن کا چہرہ کھلا ہوا ہے وہ اللہ پاک کی خاص بندیاں ہیں جو اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی ہیں، لہذا اپنی آنکھوں کی حفاظت اس موقع پر کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا ذہن ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، جب بندہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اب ہم چونکہ عادی نہیں ہیں اس چیز کے کہ اس طرح 2 چادریں پہنیں، ہمارا روٹین کا لباس شلوار قمیص ہوتا ہے یا کچھ اور لباس جو عام طور پہ ہم پہنتے ہیں وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ 2 چادریں ہم پہنتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو اس سے ایک الجھن سی محسوس کرتی ہے، حالانکہ الجھن ہونی نہیں چاہیے، اور پھر اس کے بعد طرح طرح کے معاملات ان کے ساتھ پیش آنے لگتے ہیں۔ طبیعت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ کسی طرح سے جلد اس احرام سے نکلنا ہے، حالانکہ ساری زندگی ترستے رہے، پیسے اس کے لیے جمع کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے کہ یہ احرام باندھنے کا موقع ملے، لیکن جب یہ احرام باندھنے کا موقع مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو جلدی اتار دیں۔ یہ ایک عجب معاملہ ہے، تو شیطان پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، دوسرا معاملہ کیا پیش آتا ہے کہ جب بندہ حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے، یا بالخصوص جب مینا کی طرف جاتا ہے، تو سب سے بڑھ کر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اور ایسے لوگ اسے ٹکرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے کہ جو اس کو غصہ دلاتے ہیں اور اس کو تنگ کریں گے، اس کو پریشان کریں گے، ایسے معاملات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ اس کو غصہ آئے اور یہ ایسا کام کر گزرے کہ جس کی وجہ سے اس کا سفر حج بیکار چلا جائے۔ یہ ایک بڑی کوشش ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات
حاجی کا امتحان لیا جاتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ فرشتوں کو انسانی صورت میں اس کے سامنے کر دیا جائے، اس کا امتحان لیا جائے کہ اب یہ صبر بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنے آپ کو کہیں جھگڑوں کے اندر تو نہیں الجھا لیتا، ایسا معاملہ تو نہیں کرتا۔ تو اس لیے بالخصوص جب آپ مینا کی طرف جا رہے ہیں تو اب آپ نے سب سے بڑھ کر احتیاط یہ کرنی ہے کہ وہاں کسی سے جھگڑنا نہیں ہے۔ احرام آپ نے باندھ لیا ہے حج کا، مینا کے خیموں کے اندر جائیں گے تو وہ جگہ عام طور پہ تنگ ہوتی ہے، بالکل بستر سے بستر ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ قبر کا منظر بندے کو یاد آتا ہے کہ اتنی ہی چھوٹی جگہ قبر کے اندر بندے کو ملے گی۔ تو عام طور پہ اس طرح مینا کے خیمے کے اندر جگہ ملتی ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اکثر آپ کو وہاں پہ لوگ ملیں گے کہ جو پہلے دن بالخصوص مینا میں جگہ کے لیے بہت زیادہ جھگڑتے ہیں، بالخصوص جو مینجمنٹ نہ ہو تو اس حوالے سے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ بالفرض اگر آپ کو صحیح جگہ نہیں مل پاتی، اول تو بندے کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اسے صحیح اور اچھی جگہ مل جائے، کیونکہ بندے نے 5 دن یہاں گزارنے ہوتے ہیں، تو ذوق و شوق اسے حاصل رہے، تنگی اس حوالے سے نہ ہو، یہ اچھا ہے۔ تو اپنے قافلے کے ذمہ دار کے ذریعے آپ کسی طرح سے صحیح جگہ کو حاصل کریں، لیکن بالفرض جگہ نہیں مل پاتی تو دیکھیں یہ وقت گزر جائے گا، لمحہ یہاں کا قیمتی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ انہی معاملات کے اندر مسلسل پڑے رہے تو ایک بڑا وقت آپ کا عبادت کا ضائع ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کسی طرح سے صبر کر لیتے ہیں اور مختصر جگہ کے اوپر گزارا کر لیتے ہیں تو کوشش کر کے گزارا کر لیں، یہ وقت و تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کا جو ثواب ہوگا، اس کا جو لطف ہوگا وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ تو مینا ہم نے 8 تاریخ کو پہنچنا ہے، اور یہاں ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں کثرت کے ساتھ ہم نے عبادت کرنی ہے۔ حج کا احرام جو باندھنا ہے تو وہ حج کی نیت کے ساتھ باندھنا ہے کہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ نیت کریں کہ حج کا احرام باندھا ہے، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ حج آپ کے لیے آسان کر دے۔ اور جو احرام باندھنے کا طریقہ ہے وہ بھی پیچھے آپ پچھلی نشست کے اندر سن چکے ہیں کہ کس انداز میں احرام باندھا جاتا ہے، کہ بنیادی اعتبار سے جو احرام نام ہے وہ نیت کرنے کا اور ساتھ میں تلبیہ یا تلبیہ کی جگہ کوئی بھی تسبیح اللہ پاک کا ذکر کرنے کا نام ہے۔ یعنی جب آپ نے نیت کر لی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے حج کا احرام باندھتا ہوں، اور اس کے ساتھ اپنے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ نے پڑھ لیا، آپ کا احرام ہو گیا۔ اب چونکہ احرام کے اندر سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تو پھر آپ نے دو چادریں ہیں وہ باندھ لینی ہیں۔ پھر آپ مینا کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ اب ظہر سے لے کر فجر تک کا جو وقت ہے، 8 تاریخ کو ظہر کے وقت سے لے کر فجر تک کا جو وقت ہے 9 تاریخ کی، یہ مینا میں گزارنا سنت مبارکہ ہے، اور 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا کے اندر ادا کرنا سنت مبارکہ ہے۔ جو 8 تاریخ اور 9 تاریخ کی درمیانی رات ہے، یہ بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں کوشش کریں کہ اللہ پاک کی خوب عبادت کریں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دعائیں اس رات کے اندر مانگیں، اور بالفرض اگر آپ رات جاگ نہیں سکتے، بڑا حصہ جاگ نہیں سکتے، تو کم از کم عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد جب 9 تاریخ کو سورج طلوع ہوگا تو اس کے بعد عرفات کے میدان کی طرف جاننا یہ سنت مبارکہ ہے۔ لیکن یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ جب آپ 8 تاریخ کو عشاء کی نماز ادا کر لیں گے تو ایک بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جو اس وقت مینا سے مینا سے جو ہے وہ عرفات کی طرف جا رہی ہوگی، بڑے بڑے جو گروپ ہوں گے وہ اس طرف جا رہے ہوں گے، کاروان جا رہے ہوں گے، مختلف گروپس اس کے اندر جا رہے ہوں گے، تو یہاں سنت چھوٹ جائے گی۔ یعنی اگر آپ رات ہی کو یا فجر کی ادائیگی سے پہلے ہی آپ عرفات کی طرف چلے گئے تو جو سنت مبارکہ ہے، ایک عظیم سنت، وہ چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ پہلے سے کوشش کریں کہ اگر آپ کسی کاروان کے اندر جا رہے ہیں، جس گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس کے جو معلم ہیں
جو آپ کے ساتھی ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو آپ پہلے سے راضی کریں کہ ہم سارے کے سارے فجر کے بعد ہی یہاں سے روانہ ہوں گے، تاکہ یہ سنت ہمیں حاصل ہو سکے۔ اگر کوشش کی جائے گی تو تمام کے تمام انتظامات ہو جاتے ہیں۔ بسیں بھی جو ہے وہ معلم کا کام ہوتا ہے کہ وہ لازمی طور پر دیتا ہے۔ تو آپ پہلے سے اس بات کا ذہن بنانے کی کوشش کریں کہ 9 تاریخ کی رات آپ وہیں گزاریں، فجر 9 تاریخ کی آپ مینا میں ہی ادا کریں، پھر اس کے بعد جب سورج طلوع ہو تو آپ عرفات کی طرف جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص رات میں ہی مینا سے عرفات کی طرف چلا گیا تو سنت تو اس کی چھوٹی، لیکن اس کے اوپر کوئی دم لازم نہیں آئے گا۔ عرفات کے میدان میں اگر وہ پہنچ جاتا ہے 9 تاریخ کو رات کو تو اس پر دم لازم نہیں ہے۔ اگر آپ تجربے کار شخص نہیں ہیں اور آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر آپ رات یہاں گزارتے ہیں اور کوئی بھی آپ کے ساتھ رکنے والا نہیں ہے اور صبح آپ عرفات میں اکیلے نہیں پہنچ پائیں گے، اپنے قافلے کے ساتھ مل نہیں پائیں گے، تو پریشانی کے اندر آپ آ جائیں گے، تو پھر آپ یہ رسک نہ لیں۔ آپ قافلے کے ساتھ، بالخصوص جو بوڑھے لوگ ہیں یا جن کے ساتھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بات میں احتیاط برتیں کہ اگر کوئی رکنے والا نہیں ہے اور آپ تجربے کار آدمی بھی نہیں ہیں تو پھر بھلے آپ رات میں چلے جائیں۔ پہلے کوشش کریں کہ کسی طرح سے یہ سنت آپ کو مل جائے اور 9 تاریخ کو صبح ہی آپ عرفات کی طرف روانہ ہوں۔ لیکن اگر نہیں ملتی اور اس صورت میں آپ پہلے سے چلے جاتے ہیں تو بہرحال جانے کی صورت میں کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ اب 9 تاریخ کو آپ عرفات کے میدان کی طرف جائیں گے، وہاں جب پہنچیں گے تو وہ کھلا میدان ہوگا اور یہ وہ مبارک جگہ ہے، وہ برکت والی جگہ ہے کہ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے، اور یہ وہ مقام ہے میدان عرفات کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے پہلے زمین پر اترنے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اور آج کا دن وہ برکتوں والا دن ہے کہ اس دن سے زیادہ اللہ پاک کسی دن مغفرت نہیں فرماتا۔ شیطان آج کے دن اپنے سر کے اوپر خاک ڈالے ہوئے ہوتا ہے۔ تو بڑی اہمیت کا حامل یہ 9 تاریخ کا حاجیوں کے لیے بالخصوص دن ہے۔ لہذا جب آپ عرفات کے میدان میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر ظہر تک کا جو وقت ہے یہ کسی خاص مخصوص عبادت کا نہیں ہے، لہذا آپ آرام سے اس میں سو جائیں، آرام کریں، الارم لگا لیں، مقرر کر دیں کسی کو کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ کو جگا دیا جائے، اس بات کا اہتمام کریں، تو آرام کر لیں وہاں پہنچ کر، کیونکہ ظہر کے بعد کا جو وقت ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جو حج کا بنیادی رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے، یعنی اگر کوئی حج کے احرام کے ساتھ حج کے وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات کے اندر آ گیا تو اس کا حج ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کا وقوف عرفہ چھوٹ گیا، عرفات کے میدان میں وہ نہ پہنچ پایا، تو اس صورت میں اس کا حج فوت ہو جائے گا، اگرچہ کہ وہ حج کے احرام کی نیت کر چکا ہو، لیکن اگر وہ حج کے وقت کے اندر میدان عرفات نہیں پہنچتا تو پھر اس صورت میں اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ جب سورج ڈھل جاتا ہے، جس کو ہمارے یہاں عام طور پر ظہر کا وقت شروع ہونا کہتے ہیں کہ اب ظہر کا وقت شروع ہوا، اس وقت سے لے کر 10 تاریخ کی جو صبح صادق ہے، یہ پورے کا پورا وقت وہ ہے کہ جس میں حج کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ سورج ڈھل گیا، ظہر کا وقت 9 تاریخ کو شروع ہوا، اس وقت سے لے کر دوسرے دن کی 10 تاریخ کی صبح صادق سے پہلے تک کا جو وقت ہے یہ حج کا وقت کہلاتا ہے۔ اس وقت میں اگر احرام کی حالت میں کوئی لمحہ بھر بھی عرفات کے میدان میں ٹھہرا، اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ تو ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی اگر آپ احرام کی حالت میں میدان عرفات کے اندر ہوں گے تو آپ حاجی ہو جائیں گے۔ لہذا ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ وقوف عرفہ کے لیے آپ نے غسل کرنا ہے۔ وہاں غسل خانے بھی موجود ہوتے ہیں، سہولیات بھی موجود ہوتی ہیں، تو کوشش کریں کہ سنت موقدہ ہے کہ اس دن غسل کیا جائے، لہذا غسل کریں، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فریش بھی ہو جائیں گے، طبیعت بھی فریش ہو جائے گی اور عبادت کے اندر ذوق بھی آئے گا۔ اب یہ دیکھیں
کہ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا یہ وہ وقت ہے کہ آپ کا حج کا رکن ادا ہو گیا۔ شریعت مطہرہ نے اس بات کی بڑی تاکید کی ہے، بڑی پابندی ہے اس حوالے سے کہ ہم نمازیں اپنے اپنے وقت کے اندر ادا کریں، ہر نماز اپنے وقت میں ادا ہو۔ میدان عرفات کے اندر جب شرائط پوری پائی جاتی تھیں تو اس وقت حکم یہ تھا کہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھی جاتی تھی۔ اب ہمارے دور کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جاتی، لہذا ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت کے اندر جیسے عام روٹین کے مطابق پڑھی جاتی ہیں ویسے ہی پڑھی جائیں گی۔ اگر وہ شرائط ساری پائی جاتی تو پھر یہ ہوتا کہ ظہر اور عصر کو دونوں کو ظہر کے ٹائم میں پڑھا جاتا، لیکن اب چونکہ وہ شرائط نہیں ہیں، وہ کنڈیشنز نہیں ہیں جو شریعت مطہرہ نے مقرر کی تھیں، لہذا اب ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے، عصر کی نماز اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس کو پیچھے کیوں لایا گیا تھا؟ اسے اس لیے لایا گیا تھا کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب گریہ وزاری کرے، خوب روئے اور دعائیں مانگے، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اسی کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ بڑا برکت والا یہ دن ہوگا جب آپ اس میدان کے اندر حاضر ہوں گے۔ اس میدان کے اندر اللہ پاک اپنے جتنے حقوق ہیں وہ تمام کے تمام حقوق، ان کا گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس میدان میں جب بندہ اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اب اس تصور کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرے گا، توبہ کرے گا کہ اللہ پاک نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ میدان عرفات میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اور اب یہ سمجھے کہ مجھ پر کوئی گناہ باقی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ گار نہیں، کہ یہاں اللہ کا سچا وعدہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وعدہ موجود ہے کہ جو بندہ اس میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ پاک سے معافیاں مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اب اس نے جو گناہ کیے تھے وہ معاف ہو گئے، ہاں جو فرائض واجبات اس پر باقی ہیں اس کی ادائیگی اس نے کرنی ہے، حقوق العباد کا گناہ اس سے معاف ہو چکا ہے۔ تو ایسی برکتوں والا آج کا دن ہے۔ شیطان بڑا آج کے دن کوشش کرتا ہے کہ جو انسان ہے اسے گناہوں کی طرف لگائے، عبادت سے غافل کرے، تو ایک بہت بڑی تعداد آپ کو وہاں پہ ملے گی، کیونکہ لاکھوں کا خرچہ کر کے گئے ہوتے ہیں، لیکن ہماری فطرت ایسی ہوتی ہے کہ کچھ روپے کے سامان بٹ رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز بٹ رہی ہوگی، فری میں کوئی چائے مل رہی ہے، کافی مل رہی ہے، تو بڑی تعداد ہوتی ہے ایک دوسرے کو بلا کے ایسے اسٹالز پر لے جا رہی ہوتی ہے کہ لاکھوں خرچ کر کے آئے تھے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، ان کی باتوں میں آ کے پھر اپنا وقت جو ہے وہ اس کے اندر گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو ہرگز اس وقت کو ضائع نہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر خوب گریہ وزاری کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کریں۔ مختلف قسم کی دعائیں لکھی گئی ہیں، لیکن دعا کی اصل یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب نماز کے علاوہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو جو اس کے دل کے اندر آ رہا ہو وہ اللہ پاک سے مانگے۔ کوئی ترتیب ہونا ضروری نہیں ہے، بس دل میں آ رہا ہے اور یہ تصور کر کے کھڑا ہوا ہے کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرا رب مجھ پر خاص توجہ فرما رہا ہے، رحمتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں، اس میدان کے اندر اللہ کے ولی موجود ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں، حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوتے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام موجود ہوتے ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ خوب شام ہونے تک دعائیں مانگتا رہے، عصر کی نماز کے بعد بھی دعائیں مانگتا رہے، مغرب کی نماز تک دعا کے اندر وقت گزارنا ہے، یعنی سورج غروب ہونے تک وقت وہیں گزارنا ہے، اس سے پہلے آپ نے اپنی جگہ سے جانا کہیں پر نہیں ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے گا تو یہ جو سنت وقت ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آپ کا وقوف پورا ہو گیا، وقوف عرفہ آپ نے ادا کر لیا۔ اب اس کے بعد ہونا یہ چاہیے، طریقہ کار یہ ہے کہ جو عرفات کا میدان ہے وہاں سے مزدلفہ کی طرف جایا جائے۔ اس دن ہم نے مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں ادا نہیں کرنی اور مغرب کے وقت میں ادا نہیں کرنی۔ سورج غروب ہو جائے تو بہتر طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم مزدلفہ کی طرف نکل جائیں، لیکن
اس میں مختلف لوگوں کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، تو جو آپ کے قافلے کا طریقہ کار ہو اس کے مطابق وقت گزاریں۔ بہت سے لوگ کچھ دیر کے لیے وہیں مغرب کے بعد ٹھہر جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عرفات سے اسی وقت فوری طور پر آپ اگر مزدلفہ کی طرف جائیں گے تو بہت بڑے بڑے ریلے اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ گاڑیاں جاری ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ کچھ دیر آپ آرام کر سکتے ہیں عرفات کے میدان میں۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ مزدلفہ کی طرف چلیں گے تو جو آپ کا طریقہ کار ہے کاروان کا، جو آپ کی گروپ کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آپ نکلیں۔ مغرب کی نماز آپ نے عرفات کے میدان میں ادا نہیں کرنی۔ راستے بھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے مزدلفہ کی طرف جائیں۔ جب مزدلفہ کے میدان میں آپ پہنچیں گے، جس طریقے سے بھی آپ پہنچے، چاہے پیدل چاہے گاڑیوں کے ذریعے، تو وہاں پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء یہ ایک ساتھ ادا کرنی ہے۔ باقاعدہ اس کی جماعت وہاں پر ہوگی، ایک اذان ہوگی، اقامت ہوگی، تو اس کے بعد پہلے مغرب کے فرض ادا کیے جائیں گے اور فوری طور پر عشاء کی جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ اس کے لیے اقامت بھی نہیں ہوگی، فوری طور پر جماعت کھڑی کی جائے گی۔ عشاء کی نماز بھی آپ نے اس میں پڑھنی ہے، یعنی نہ مغرب کے وقت میں مزدلفہ کے اندر آپ نے مغرب کے وقت میں بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی مغرب کی، اور میدان عرفات میں بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ واحد نمازیں ہیں کہ آپ نے وقت گزار کے اس کو ادا کرنا ہے۔ مغرب کا وقت نکل جائے گا اور اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ جب بندہ میدان مزدلفہ کے اندر پہنچتا ہے تو عشاء کا وقت عام طور پہ شروع ہو چکا ہوتا ہے اور کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہنچ کر آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے فوری بعد آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ اور یہ جو رات ہے ایک کمال کی رات ہوتی ہے، کھلا میدان ہوگا، یہاں پہ کوئی خیمے نہیں ہوں گے۔ مینا کے اندر خیمے ہوتے ہیں، عرفات کے اندر خیمے ہوتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ کوئی خیمہ نہیں ہوگا۔ برکتوں والی رات ہے، یہاں پہ رات گزارنی ہے، کچھ دیر آرام بھی کریں، سنت مبارکہ بھی ہے کچھ دیر آرام کرنا، یہاں پہ کچھ دیر آرام کریں، اور اس رات کو یہاں گزارنا سنت مبارکہ ہے۔ میدان عرفات کا جو وقوف تھا وہ تو فرض تھا، میدان مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ واجب ہے، اس کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ جو اس کی قدرت رکھتا ہے اس پر لازم ہوگا کہ اس نے میدان عرفات کے میدان مزدلفہ کا وقوف کرنا، اور اس کا وقوف کا جو وقت ہے وہ صبح صادق جب شروع ہوتی ہے، یعنی فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، یعنی 10 تاریخ کو 10 ذی الحجہ کو جب صبح صادق ہو جائے گی تو صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں جو شخص بھی احرام کی حالت میں مزدلفہ کے میدان کے اندر موجود ہے، ایک لمحے کے لیے بھی موجود ہے، تو اس کا یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے اس کا کہ ویسے جو سنت طریقہ کار ہے، فجر کی نماز یہ اجالے میں پڑھی جاتی ہے، یعنی دیر سے پڑھی جاتی ہے، لیکن مزدلفہ یہ واحد مقام ہے کہ جہاں ہم نے فجر کی نماز منہ اندھیرے پڑھنی، یعنی جلدی پڑھنی ہے، تو جلدی پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہم نے وہیں مزدلفہ کے اندر وقت گزارنے، دعائیں مانگنی ہیں۔ جب سورج طلوع ہونے میں 2 رکعت نفل کا وقت باقی ہو تو اب میدان مینا کی طرف جانا ہوتا ہے، اور یہ وہ مقام ہوگا اور ایسا رش ہوگا کہ آپ نے زندگی کے اندر ایسا رش کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ تو شروع میں ابتدا کے اندر امید ہے کہ آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ عبدالاحد بھائی نے اس حوالے سے بتایا ہوگا کہ کیا کیا احتیاطیں آپ نے اس میں برتنی ہیں، کیا کیا سامان اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ بالخصوص جن کے ساتھ فیملیز ہوتی ہیں وہ مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے مربوط رہیں، ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو اس میں آپ کو آسانی رہے گی، کیونکہ یہاں آپ کی توقع سے بھی زیادہ، امیدوں سے بھی زیادہ رش ہوگا۔ تو یہاں سے مزدلفہ سے اب 10 تاریخ کو سورج طلوع ہونے میں جب 2 رکعت نماز کا وقت باقی ہو تو آپ نے مینا کی طرف جانا ہے۔ 10 تاریخ ہے آج، اور یہ ہمارے یہاں عام طور پہ بقرعید کا دن ہوتا ہے، یوم النحر کہلاتا ہے۔ آج کے دن کا جو عمل ہے ہمارا سب سے پہلا وہ ہے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ اچھا، جب آپ مزدلفہ کے اندر رات گزاریں گے تو
کنکریاں جو ماری جاتی ہیں ویسے تو 3 دن کی مارنا یہ واجب ہے، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو اس کی کنکریاں مارنا یہ واجب ہے، ضروری ہوتا ہے، اور 13 تاریخ کی کنکریاں مارنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی بعد میں، اگلا ہمارا جو درس ہوگا اس میں انشاءاللہ اس کے اندر بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم۔ تو پہلے دن صرف اور صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، دوسرے دن تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، 21 کنکریاں، اور تیسرے دن بھی اسی طرح 21 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ تو 21 اور 21 42 اور 7 یہ ہو گئی 49 کنکریاں، اور اگر کوئی سنت کی ادائیگی چاہتا ہے تو پھر 13 تاریخ کو بھی 21 کنکریاں ہیں، اور وہ 21 جب آپ ملائیں گے تو یہ تقریباً 70 کنکریاں ہو جائیں گی۔ کنکریاں جو ہوتی ہیں جو ہم نے مارنی ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونی چاہیے، نہ بہت بڑی ہوں نہ چھوٹی ہوں، بس جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ نے وہ کنکریاں مارنی ہیں۔ میدان مزدلفہ کے اندر جب آپ رات گزاریں گے تو وہاں بہت بڑی تعداد کے اندر کنکریاں بکھیری جاتی ہیں تاکہ حاجی وہاں سے وہ کنکریاں اٹھا سکیں۔ یہ بھی بڑا یاد رہنے والا منظر ہوتا ہے کہ اس مقام پہ کنکریاں تلاش کی جاتی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ 72 کنکریاں آپ لے لیں۔ 70 کنکریاں تو وہ ہو گئیں کہ اگر 13 تاریخ کو بھی آپ کرتے ہیں رمی تو یوں ساری کی ساری کنکریاں تو آپ کے واجب ادا ہونے کے لیے ہوں گی، اور 2-3 کنکریاں آپ مزید لے لیں، اور چاہیں تو اور بھی لے لیں۔ تو ایک بوتل لے لیں پانی کی، جو عام طور پہ منرل واٹر کی بوتل ہوتی ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور مل بھی جاتی ہیں وہ عام طور پر وہاں، تو لے لیں اپنے پاس پہلے سے، اور وہ ساری کی ساری کنکریاں آپ 70-72 جو 72 یا اس سے بھی زیادہ آپ جو جمع کرتے ہیں وہاں سے جمع کر لیں، اور اس کے اندر آپ ڈال لیں اور اس کو دھو لیں۔ دھو لینا یہ اچھا ہے، مستحب کام ہے، تو یہ آپ کے پاس محفوظ رہیں گی۔ یہ کنکریاں آپ کوشش کر کے وہیں مزدلفہ کے میدان سے ہی جمع کر لیں، کسی اور مقام پہ ملنا آپ کے لیے مشکل مرحلہ ہو جائے گا، تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا، وہاں جو بھی افراد موجود ہوں گے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، اور بآسانی آپ کو کنکریاں وہاں سے مل جائیں گی۔ جب وہ کنکریاں آپ نے جمع کر لیں وہ آپ کے پاس محفوظ رہیں، زیادہ لی ہیں اس نیت سے لے لیں زیادہ کہ دوسرے لوگ بعض اوقات بعضوں سے ضائع ہو جاتی ہیں، بعضوں کی کھو جاتی ہیں، تو اس نیت کے ساتھ کہ ان کو دے دیں گے تو اس سے ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہو جائے گی، بھلائی والا معاملہ ہو جائے گا۔ پہلے دن 10 تاریخ کو صرف اور صرف بڑے شیطان کو، جس کو جمرۃ العقبہ کہا جاتا ہے، اس دن ہم نے صرف اس شیطان کو 7 کنکریاں یہ مارنی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مکہ مکرمہ ہے وہ ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف رہے گا، مینا ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف رہے گا، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہوں گے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، بڑے شیطان کے سامنے قریب ہی آپ چلے جائیں، اور کنکری آپ 7 کنکریاں پہلے سے اپنے پاس گن کے رکھ لیں، اور اب آپ نے جو 7 کنکریاں وہاں پر مارنی ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ کنکری آپ انگوٹھے اور اپنی شہادت کی انگلی کے درمیان دبائیں گے اور اپنے ہاتھ کو بلند کریں گے کہ بغل کی سفیدی نظر آئے، اور اسے آپ نے اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یا اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے جو جمرہ ہوتا ہے اس کی طرف مارنی ہے۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دائرہ بنا ہوا ہوگا، اس کے اندر کسی بھی طرح سے کوشش کریں کہ ڈائریکٹ جا کے جو پلر بنا ہوا ہے اس پہ لگے، ورنہ اگر کم از کم اس کے اندر آپ کی کنکری چلے جاتی ہے تو ویسے ہی وہ اس جمرے تک پہنچ جائے گی۔ تو یوں 7 کنکریاں ایک ایک کر کے آپ نے اسے مارنی ہے، یہ پہلا واجب ہے۔ اس میں جو بہتر طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ 10 تاریخ کو زوال کے وقت سے پہلے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ یہ کنکریاں مار لیں، یعنی صبح ہی صبح مار لیں، لیکن یہ وقت انتہائی خطرناک انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کنکریاں مارنے کے لیے جاتی ہے اور رش بڑا پڑ جاتا ہے، اور پہلے اس وقت میں حادثات بھی بہت زیادہ ہوتے رہے ہیں۔ تو اگر آپ نہیں اس وقت میں مارنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو بھلے آپ ٹھہرے رہیں۔ جو مسنون وقت ہے، سنت وقت ہے، وہ تو یہی ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ مار لیں، لیکن جو اس کا جائز اور مباح وقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ظہر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک بھی آپ مارتے ہیں تو بغیر کسی کراہت کے یہ جائز ہے کہ آپ اس وقت میں کنکریاں مار سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں
اگر سورج غروب ہو گیا تو اس وقت کے بعد سے لے کر صبح تک کنکریاں ماریں گے تو مارنا تو جائز ہے لیکن مکروہ ہوگا، ناپسندیدہ ہوگا۔ تو 10 تاریخ کی جو کنکریاں جمرۃ العقبہ پہ مارنا ہوتی ہیں، بڑے شیطان کو مارنا ہوتی ہیں، اس کا وقت 10 تاریخ کو صبح جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شروع ہو چکا ہوتا ہے، یعنی وقوف مزدلفہ کے بعد وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہ 11 تاریخ کی فجر کے وقت سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس میں مسنون طریقہ کار، مسنون وقت یہ ہے کہ ظہر کے وقت سے پہلے مار لی جائیں، لیکن یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو مباح یعنی جائز وقت جو ہوتا ہے وہ ظہر کے وقت کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت تک کا ہوتا ہے، کہ اس وقت میں بھی آپ نے اگر 7 کنکریاں مار دیں تو آپ کی کنکریاں یہ کاؤنٹ ہو جائیں گی اور کوئی اس میں کراہت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مرحلہ ایسا ہے کیونکہ آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات دیر بھی ہو جاتی ہے، مغرب کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو لوگ رات کو دیر سے بھی مار رہے ہوتے ہیں۔ تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اگر کسی نے یہ 7 کنکریاں 10 تاریخ کو مار لیں تو اس کی کنکریوں کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا، اگرچہ کہ رات میں مارنا کنکریاں یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں ماری ہیں مغرب سے پہلے تک تو مغرب کے بعد بھی اس نے مارنی ہوں گی۔ پہلے دن کا واجب یہ ہے، اس کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ جب یہ ادا ہوگا کنکریاں مارنے کا واجب تو اس کے بعد ہی آپ قربانی کر سکیں گے، تو آپ کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ جب قربانی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ حلق کروا سکتے ہیں۔ ان تینوں کے درمیان ترتیب یہ ضروری ہوتی ہے کہ پہلے آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ کی طرف سے قربانی ہونی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے۔ ان میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے پہلے قربانی کر لی پھر کنکریاں ماری، یا پہلے اس نے حلق کروا لیا پھر اس کی قربانی ہوئی، تو یہ ترتیب اگر آگے پیچھے ہوئی تو اس صورت میں دم لازم آ جائے گا۔ تو یہ 10 تاریخ کو کرنے والے اعمال ہیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اب 11 تاریخ کی کنکریاں، 12 تاریخ کی کنکریاں، اور اس کے بعد طواف الزیارہ، اور اس کے بعد طواف وداع، ان تمام کے احکام انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی اگلی نشست کے اندر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 10 منٹ باقی ہیں ہمارے پاس، اس میں مجھے بتایا گیا کہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں جس کے جوابات دینے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس مختصر وقت کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کے جو سوالات ہیں اسے شامل کر کے اس کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی دینے کی کوشش کی جائے۔ مفتی صاحب، ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ طواف قدوم میں استباء اور رمل یہ کرنا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جس طواف کے بعد سعی ہے تو اس میں سنت یہ ہے کہ بندہ اجتباء بھی کرے گا اور ساتھ میں اس نے رمل بھی کرنا ہے۔ اجتباء کا مطلب ہوتا ہے کہ سیدھا کندھا آپ نے کھلا چھوڑ دینا، یعنی چادر کو آپ نے سیدھے کندھے کے بغل کے سے نیچے سے نکال کے دونوں کے دونوں پلو جو ہے وہ الٹے کندھے پر ڈال دینے ہیں، جس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا سیدھا کندھا یہ کھلا ہو جائے گا۔ اور رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو 3 پھیرے ہیں اس میں آپ نے تھوڑا سا یہ بہادروں کی طرح چلنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہیں، اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہادر لوگ چلا کرتے تھے، پہلوان لوگ چلا کرتے تھے، اس انداز میں چلنا ہے۔ چال تھوڑی سی تیز ہوگی، بعض لوگ باقاعدہ دوڑ لگانے والے انداز میں رمل کے اندر چلتے ہیں اور ہاتھ بھی انہوں نے اس طرح رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہادر لوگ تھوڑا سا کندھے ہلا کر چل رہے ہوتے ہیں، اس انداز میں یہ رمل کرنا ہے، اور یہ جس بھی طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اس میں یہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک سوال اور ہے مفتی صاحب کہ حج قران میں عمرہ کرنے کے بعد طواف قدوم 2 دن بعد کر سکتے ہیں؟ جب بھی کریں گے تو پھر اس صورت میں اس کے بعد آپ سعی ادا کر لیں گے تو آپ کی حج کی سعی بھی اس میں ادا ہو جائے گی۔ صحیح۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر خواتین کے خاص ایام ہوں اور پاک ہونے میں بھی دن ہو تو ایسی صورت میں احرام کی پابندی اور احتیاط وغیرہ کیسے ہے؟ اگر تو دیکھیں یہاں سے آپ جب جا رہی ہیں، خاتون گئی ہیں اور اس وقت یہ معاملہ شروع ہو چکا، ایام شروع ہو چکے ہیں، تو دیکھیں مکہ یعنی حرم میقات سے جب کراس کرنا ہے اور آپ نے مکہ مکرمہ جانا ہے، حرم جانا ہے، تو اس صورت میں تو بغیر احرام کے نہیں جا سکتی، چاہے خاتون ہی کیوں نہ ہو۔ تو لہذا اگر یہاں سے یہ پابندی، یہاں سے یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے، ایام شروع ہو چکے ہیں، تو احرام کی نیت کر کے ہی جائیں گی، عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہی ہیں یا حج قران کر رہی ہیں یا ویسے ہی حج کا احرام باندھتی ہیں، تو باہر صورت بہرحال احرام باندھنا ہے اور احرام کی پابندیاں ان کے اوپر باقی رہیں گی۔ تو جو خوشبو لگانا،
منہ کا ڈھکنا جو ان کے لیے منع ہے، اسی طرح ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، یہ چیزیں جو منع ہیں یہ باقی رہیں گی یہاں تک کہ یہ پاک ہو جائیں۔ جب پاک ہو جائیں گی تو غسل کریں گی، عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے تو پھر طواف سعی وغیرہ کریں گی اور تقصیر کروائیں گی، بال کٹوائیں گی، تو پھر اس صورت میں یہ احرام کی پابندیوں سے نکلیں گی۔ اچھا مفتی صاحب، منا اور نیو منا میں فرق ہے؟ اگر کسی کو نیو منا میں خیمہ ملا تو کیا اس کو فضیلت حاصل ہوگی؟ دیکھیں، منا جتنے بھی حج کے ایام جو ارکان ہیں یہ عقل کے ذریعے نہیں ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں اسی کے مطابق یہ ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو نیو منا کا نام دیا ہوا ہے، نام بھی شرعی اعتبار سے نہیں ہے۔ اصل میں نیو منا یہ مزدلفہ کا ایک حصہ ہے، اور مزدلفہ شریعت مطہرہ کی طرف سے مقرر ایک جگہ ہے، تو شریعت نے اس کا نام مزدلفہ ہی رکھا ہوا ہے۔ اب تعداد کی زیادتی کی وجہ سے وہ جگہ اس کو نیو منا کا نام دے دیا گیا ہے، ورنہ حقیقتاً وہ جگہ وہ مزدلفہ کی جگہ ہے۔ اور وقوف کرنا جو سنت مبارکہ ہے وہ سنت منا کے اندر ہے، یعنی جو ہم نے دن گزارنا ہے 10 تاریخ کا ظہر سے لے کر عشاء تک کا، وہ منا کے اندر گزارنا ہے، کسی اور مقام پہ گزارنا نہیں ہے۔ لہذا جو اس مقام پر ہوگا تو شرعی اعتبار سے اس کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اب عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اور جو قانون ہے اس کی وجہ سے جگہ وہاں اسے ملی ہوئی ہے، تو دم وغیرہ تو اس پہ کوئی لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک سنت اس سے چھوٹی ہے، لیکن چونکہ وہ معذور ہے اور مجبور ہے تو اس کے اوپر گناہ بھی کسی طرح کا نہیں ہے۔ اچھا، منا میں جو مفتی صاحب رات گزارنی ہے، سوال کیا گیا ہے کہ اس میں ہم جو خیمے میں رات گزاریں گے کوئی ایسا عمل ہو جو افضل عمل ہو، کیا کیا جائے ایسے میں؟ اس میں دیکھیں، رفیق الحرمین کے اندر دعا لکھی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا اس میں لکھی ہوئی ہے، تو اسے پڑھیں، کوشش یہ کریں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو ہم جب بار بار پڑھتے رہتے ہیں تو بسا اوقات اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ آپ پہلے سے اپنا ٹائم ٹیبل بنا کے جائیں۔ قرآن شریف اگر اب تو بہرحال موبائل کے اندر ہوتا ہے، بآسانی اس کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں، تو پہلے سے چارج کر کے رکھا ہوا موبائل آپ کے پاس، تو کچھ دیر آپ نے قرآن شریف پڑھ لیا، کچھ دیر پھر نوافل کے لیے کھڑے ہو گئے، نمازیں پڑھتے رہے، پھر بیٹھ کے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، پھر قرآن شریف پڑھ لیا، پھر ذکر و اذکار کر لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دی۔ تو یوں مختلف عبادات آپ کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کا ذوق و شوق بھی برقرار رہے گا، توجہ بھی آپ کی برقرار رہے گی اور اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ ورنہ جیسی طبیعت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی طبیعت ہوگی کہ ساری رات قرآن پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، بعض حافظ ایسے ہوتے ہیں، بعضوں کو نوافل کے اندر ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، تو وہ نوافل پڑھتے ہیں تو جتنے چاہے پڑھ لیتے ہیں، بعض کو ذکر و اذکار کے اندر لطف آتا ہے۔ تو جس کے اندر آپ کا دل لگے اور توجہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر رہے، وہ مختلف اعمال آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے اندر یہ رات گزر جائے گی۔ چند دو سوال اور ہیں مفتی صاحب کہ کووڈ شیلڈ جو ہوتی ہے، جو چہرے سے دور ہوتی ہے، کیا خواتین اس کو پردے کے طور پر پہن سکتی ہیں؟ اگر تو وہ چہرے کو ٹچ نہیں کرتی، اس انداز میں اسے لگایا ہے تو پہن سکتی ہیں۔ اگر کسی اور چیز کے ذریعے وہ اپنے چہرے کو چھپانا چاہتی ہے نامحرم سے کہ جو اس کے چہرے کو ٹچ نہ کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ اس انداز میں اپنے چہرے کو نامحرموں سے چھپا لیا کرتی تھی۔ تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، جیسے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، کیپ ہوتے ہیں بعض ایسے کہ جو آگے اس میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے، تو اگر چہرے کو کپڑا نہیں ٹکرا رہا، چہرہ اس سے جو ہے وہ مس ہو کے نہیں چھپاتا، اس کے دور ہے اس سے چہرے سے۔ اسی طرح کووڈ شیلڈ ہے، وہ بھی اسی انداز کی ہے کہ چہرہ اس چہرے پہ وہ ٹچ نہیں ہو رہی ہوتی تو اس سے وہ چھپا سکتی ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ جو شیلڈ ہوتی ہے یہ ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے اور بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اور اس میں بالکل واضح طور پہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک سوال اور ہے مفتی صاحب کہ حاجی کو قربانی ایک ہی کرنی ہوگی یا حرم میں کی گئی قربانی کافی ہوگی؟ دیکھیں، یہ بہت تفصیل کے ساتھ اس کا جواب ہے اور ایک کلپ ہمارا اس موضوع پر موجود ہے اور انشاءاللہ وہ وائرل بھی قریب ہو جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ جو قربانی ایک تو ہوتی ہے جو حج تمتع اور قران کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اوپر قربانی، حج کی قربانی لازم ہوتی ہے، اور دوسری سالانہ قربانی ہوتی ہے کہ
سالانہ ایک قربانی جو ہم عید الاضحیٰ کے اندر کرتے ہیں، اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ بندہ مقیم ہو اور اتنا اس کے پاس مال ہو کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے۔ تو اگر حاجی وہاں پر صاحب نصاب ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے کہ قربانی کا نصاب اس کا پہنچ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ مقیم ہے، جیسے وہ حج پر مینا میں جانے سے پہلے 15 دن پہلے وہاں پہنچ چکا ہے، مکہ مکرمہ وہاں پہ مقیم ہو چکا ہے، اب جب وہ مینا، مزدلفہ، عرفات جائے گا تو ان مقامات پر یہ مقیم ہی رہے گا، تو اب اس پر سالانہ قربانی کرنا یہ واجب ہو جائے گی۔ اور اگر وہ وہاں پہ مقیم نہیں ہوتا، اتنے دن پہلے گیا ہے کہ وہ مینا، 15 دن پہلے نہیں گیا بلکہ کم دن پہلے گیا، اور 15 دن سے پہلے اس کو لازمی طور پہ مینا، عرفہ اور مزدلفہ جانا ہے، تو پھر اس صورت میں چونکہ وہ مسافر ہے تو مسافر پہ قربانی لازم نہیں ہوتی۔ اسی طرح 12 تاریخ کے بعد، یعنی 12 کو کنکریاں ماری اور مغرب سے پہلے وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور اب اس کی نیت یہ ہے کہ یہاں 15 دن میں نے رہنا ہے، تو بھی یہ مقیم ہو جائے گا اور اس کو قربانی، اس پر سالانہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اب وہ کسی کو حکم دے دے، اپنا وکیل مقرر کر لے کہ پاکستان میں اس کی طرف سے کر لی جائے یہ قربانی، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایک آخری سوال ہے مفتی صاحب کہ نماز میں جب خواتین پڑھتی ہیں تو دوپٹہ ٹچ ہوتا ہے یا جانماز ٹچ ہوتی ہے، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جان نماز تو ٹچ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تو مرد بھی ظاہر ہے کہ قالین پر یا کارپیٹ کے اوپر جب سجدہ کرتا ہے تو وہ تو ٹچ ہو رہی ہوتی ہے، کی جو رہ گئی ہیں اسے کسی بھی مقام